حضرات محترم، یہ اتنا عظیم جم غفیر، یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، میرے آقا کریم کے مہمان، میں جملہ مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے جملہ انتظامیہ کی طرف سے، جملہ چودھری برادران کی طرف سے میں سبھی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوران نعت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا علی اکبر زاہدی صاحب خطیب جامع مسجد نیریہ شریف آپ تشریف لائے، میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جملہ جتنے بھی خلفائے کرام آستانِ عالیہ نیریہ شریف کے تشریف لائے، میں تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ ساجد صاحب چکسواری سے تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، اگر میں کسی کا نام لینا بھول گیا، ہر ایک آنے والا مہمان، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ہر ایک آخری چھوٹے سے لے کر آخری بڑے تک ہر آنے والا مہمان ہمارے لیے مہمان خصوصی تھا۔ ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں آپ کی عظمتوں کو۔ میں اس جمع غفیر کے اندر اور جملہ پیران عظام کی موجودگی میں، جملہ علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ جب ہم نے اس محفل کا تعین کیا، جب محفل رکھنی ہم نے جب محفل کا تعین کیا، تاریخ کا تعین ہوا، میں قبلہ عالم حضور خواجہ قبلہ فضل ربانی زاہدی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نیریہ شریف میں جب میں حاضر ہوا، آپ کو میں نے بتایا کہ ہم فلاں تاریخ کو محفل رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ محفل رکھے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور دعا فرمائیے کہ موسم ٹھیک ہو، موسم صاف ہو۔ لیکن وہ جملے مجھے آج بھی یاد ہے جن جملوں نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ ہم نیٹ پہ چیک کرتے رہے، ہم نے نیٹ کو بھی چیک کیا، جملہ موسمیات کے سلسلوں کو چیک کیا، وہ ہر کوئی ایک ہی بات بتاتا رہا، جملہ نیٹ کا سلسلہ، جملہ موسمیات کا سلسلہ یہ ہمیں بتاتا رہا کہ آج 31 تاریخ کو بارش ہوگی، لیکن میرے مرشد گرامی نے فرمایا تھا کہ بارش کبھی نہیں ہوگی۔ میرے مرشد گرامی نے فرمایا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، موسم ٹھیک ہوگا، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ آج وہی رونقیں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر میں جو اگلی بات کرنے کے بعد دعوت خطاب پیش کرتا ہوں، یہ بات بھی میں کہنے کے بغیر نہیں رکھ سکتا ہوں۔ یہ جو آپ کو تربیت نظر آ رہی ہے، یہ جو فیضان نظر آ رہا ہے، یہ جو محفلیں سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ جو نوجوان کھڑے نظر آ رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو عشق مصطفیٰ گامزن کرنے والی شخصیت ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر شمس العارفین نقشبندی، آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے مائک پر تشریف لائیں، اپنے معاذ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اللہ ہو، اللہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں اپنی ساری گفتگو کا نچوڑ اور نیریہ شریف کا آستانہ، اس کا قائم ہونا، اس کی پوری تاریخ اور اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو اگر الفاظ کا لباس پہناؤں تو ترتیب کچھ یوں بنتی ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ہماری ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ عادل قریشی صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے سرکار کی لجپالی کی ایک بات یاد آئی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن میں آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی زمین میں گندم پھینکی جاتی ہے وہ زمین کے لیے نئی نہیں ہوتی، مگر ہر بات کھیت لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کی زمین پر بیج پھینکا جاتا ہے وہ نیا نہیں ہوتا،
عشق رسول کا وہی بیج ہوتا ہے، مگر ہر بار ایک نئی خوشبو والا پودا نکل کے باہر آ جایا کرتا ہے۔ میں حضور کی لجپالی کی بات اس طرح بیان کروں کہ علماء کرام جانتے ہیں، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ کافی دنوں سے فاقے تھے، میں بھوکا تھا، ایک دن گھر سے نکلا کہ کہیں شاید کوئی کھانے کو مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں چلنے لگا تو سامنے سے عمر چلتے نظر آئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی امید لگ گئی کہ اب میرا کام بن جائے گا، اور جھجک بھی رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا تو ان سے میں نے مسائل پوچھنا شروع کیے، میں نے ان کو باتوں میں لگایا، سوالات کیے، اور کہہ رہے تھے کہ مقصد مسائل نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ میرا رنگ و روپ، خشک ہونٹ دیکھ کر شاید مجھے کہہ دے کہ آؤ میں تجھے کچھ کھلاتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے سوالات کیے، وہ میرا جواب دے کر سلام دے کر نکل گئے۔ میں بڑا مایوس ہوا، ایک نکر آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صدیق اکبر آئے۔ میں نے ان سے بھی چند سوالات کیے کہ شاید یہ میری حالت سمجھ جائیں اور مجھے کھانے کو کچھ دے دیں یا گھر لے جائیں، کچھ کھلائیں۔ ابو بکر نے بھی جلدی جلدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مجھے جلدی جلدی جواب دیا۔ سوالات کے جواب دینے کے بعد وہ بھی سلام کر کے چلے گئے۔ میں پریشان ہوا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، سرکار سامنے نظر آئے، میں نے سلام ہی کیا تو آقا نے فرمایا لگتا ہے ابی ہریرہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ابی ہریرہ لگتا ہے تم بھوکے ہو۔ آپ نے آواز دی، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دودھ کا ایک پیالہ بھرا پڑا ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا خوش ہوا کہ چلیں جی پہلے تو بھوک تھی تو اب تو پورا پیالہ بھرا ہوا دودھ کا ملے گا۔ دودھ کا پیالہ آیا تو سرکار نے فرمایا جاؤ جتنے اصحاب صفہ انہیں بلا کے لے آؤ۔ اب فرماتے میں پھر پریشان ہوا کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 وہ 71واں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ آئے، ہر ایک دودھ پیتا چلا گیا مگر پیالہ کوئی خالی نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے بھی پیا اور آخری آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لب مبارک لگائے اور آپ نے پیا۔ تو سرکار اس طرح لجپالی فرماتے ہیں۔ اور میں بس زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا چونکہ نماز فرض ہے اور وقت پر ادا کرنی ہے۔ ایک خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں بلکہ سچا واقعہ، بلکہ ابھی مجھے یاد بھی کروایا، حافظ کبیر صاحب نے چٹ دی ہے، غازی محمد بشیر صاحب کا بیٹا فہد بشیر یہیں کہیں ہوگا، 3 سال پہلے، 3 سال ہو گئے ہوں گے حافظ صاحب، 3 سال پہلے سردیوں کا موسم تھا، دربار شریف پر آئے یہ بشیر صاحب اپنے بیٹے، غازی بشیر صاحب اپنے بیٹے کو لے کر کہنے لگے کہ حضور آپ کی توجہ چاہوں گا، کہنے لگے کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے تو اس کے لیے کوئی دم، کوئی تعویذ۔ میں نے کہا میں ایک سندھ میں ہسپتال ہے، یہ نیٹ پر بھی اس کا اشتہار آتا رہتا، اخبار میں بھی، تو وہ سوراخ والے جو دل میں جن کے سوراخ ہوتے ہیں ان بچوں کا علاج کرتے ہیں، تو آپ وہاں رابطہ نہیں کرتے؟ غازی بشیر نے خوبصورت بات کی، حافظ رخسار صاحب، حافظ صاحب انہوں نے کیا اے ہسپتال نے پتے اسے کی صحیح دے، تساں اساں کی ہسپتال نے پتے نہ دسو، اساں بہو ہسپتال تک کے اساں تساں کو لاندا، آپ دم کریں، آپ کوئی تعویذ دیں، آپ اس کا علاج کریں۔ اسپتال تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کہاں کہاں ہوتے ہیں، اگر ہمارا بچہ بیمار ہے اسپتالوں کے چکر لگا کر آئے ہیں۔ سچی بات ہمیں پریشان ہوئی ہے کہ اتنا بڑا کام اور ہے چھوٹا سا بندہ، جس طرح کوئی دماغ کو جھنجھوڑ کے بتاتا ہے اس طرح مجھے بتایا گیا، ظاہر ہے بتانے والے بتاتے ہیں، لجپالی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں جاؤ ہر سال گھر میں میلاد کیا کرو، آپ کا بچہ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ انہوں نے پہلا میلاد کیا، حضور قبلہ پیر فضل ربانی زاہدی دامت برکاتہم العالیہ یہاں آئے، انہوں نے دعا فرمائی، اور الحمدللہ ابھی بھی مجھے بشیر صاحب بتا رہے تھے کہ فہد بشیر اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور بھاگتا دوڑتا اللہ نے اسے شفا دے دی ہے۔ یہ ہے میلاد شریف کی برکات، یہ ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں، جس گھر میں غالباً یہ بچہ ہے اللہ کے فضل سے اب یہ ٹھیک ہے، زندہ بھی ہے، سلامت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی ہے اس میلاد کی برکات کے توفیل، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں بہت کچھ کہتا، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق کے حوالے سے یہ دن ہمیں ذہن میں نہیں رہتا، 10 محرم الحرام امام عالی مقام کا دن ہے، اور یاد رکھو
کہ یکم محرم الحرام امیر المومنین عمر فاروق کا دن ہے. اور میں ایک بات کیا کرتا ہوں، حضرت عمر کا شہزادہ اور امام حسن ان کا آپس میں چھوٹے تھے، لڑ پڑے. تو امام حسن نے کہا کہ تیرا باپ میرے نانے کا نوکر ہے اور تو میرے ساتھ لڑتا ہے. وہ دوڑتے ہوئے حضرت عمر، اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ دیکھو، اور صحابہ بھی کون سے ہیں؟ اصحابہ کرام میں سے حضرت عمر، جن کی خواہش کے مطابق اللہ نے کئی قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. یہ علامہ فیض الحق صاحب اس بات کے علامہ علی اکبر زاہدی صاحب گواہ ہیں کہ کتنے مقامات پر آیات صرف اس لیے نازل ہوئی کہ جو خواہش عمر فاروق نے کی، رب نے فوراً قرآن میں وہ آیت اتار دی. وہ امیر المومنین کے دربار میں جب ان کے شہزادے گئے اور انہوں نے کہا آقا جی ابا جی مجھے حسن نے یہ تانا دیا کہ تیرا باپ میرے نانا کا نوکر ہے. انہوں نے کہا بچے دوڑ ان سے لکھوا کے لے آ، تاکہ جب عمر قبر میں اترے یہی تو اس کی بخشش کا سامان بنے گا. ان کی شہادت کا دن ہے. اور پھر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں تو الحمدللہ ہم سارے سنی ہیں، پنجاب میں ہمیں مکس اجتماعات بھی ملا کرتے ہیں.